سوچیے ذرا، ایک طرف بنگلہ دیش کی سیاست میں جماعت اسلامی ایک بار پھر مرکز نگاہ بن رہی ہے، سڑکوں پہ نعرے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری طرف بھارت ہے جو خاموشی سے نہیں بلکہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس پورے منظرنامے کو دیکھ بھی رہا ہے اور شکل بھی دے رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک ہمسایہ ملک کا اندرونی معاملہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں اس کے سائے سرحدوں سے کہیں آگے تک پھیل چکے ہیں۔ یہ کہانی صرف جماعت اسلامی یا بنگلہ دیش کی سیاست کی نہیں، اس خطے میں طاقت، خوف اور کنٹرول کی ایک لمبی جنگ کا تسلسل ہے، اور بھارت کی نظریں صرف ڈھاکہ پر نہیں ہیں بلکہ اس سوچ پر ہیں جو جماعت اسلامی کے ساتھ جڑی، اور اسی لیے فیصلے صرف عدالتوں میں نہیں ہو رہے، سفارتی کمروں میں، خفیہ بریفنگز میں اور اسٹریٹجک نقشوں پہ لکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک سیاسی جماعت کا عروج یا زوال نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ بھارت اس پورے عمل میں کیوں اتنی دلچسپی رکھتا ہے، اسے کس خطرے کا احساس ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی یہ ہلچل پورے خطے کے توازن کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ اگر آپ اس منظر کے پیچھے چھپی اصل کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہ گفتگو آغاز نہیں، ایک دروازہ ہے جس کے بعد بہت سے پردے خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے کہ رات تک وہ فیصلہ تو آ جائے گا کہ کون برسر اقتدار ہوا، اور اگر وہ فیصلہ جماعت اسلامی کے حق میں ہوا تو اس کے لیے اس ویلاگ کا سننا ضروری ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ سمجھنے کے لیے کہ انڈیا بنگلہ دیش میں آج ہونے والے عام انتخابات کو غیر معمولی اضطراب کے ساتھ کیوں دیکھ رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں بنگلہ دیش کے پورے سیاسی ڈھانچے کو سادہ اور واضح انداز میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک الیکشن نہیں بلکہ پورے خطے کی سیاست کے رخ بدلنے والا لمحہ بن سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست بنیادی طور پہ تین بڑے ستونوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ پہلا ستون عوامی لیگ، جو شیخ مجیب الرحمان کی وراثت سمجھی جاتی تھی، برسوں تک انڈیا کے سب سے قریبی اتحادی رہی۔ دوسرا ستون بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP، جس کی قیادت ماضی میں خالدہ ضیاء اور عملی طور پہ ان کے بیٹے طارق الرحمان کے پاس ہے۔ تیسرا ستون جماعت اسلامی، جو تعداد میں کبھی سب سے بڑی جماعت نہیں رہی مگر نظریاتی، تنظیمی اور پارلیمانی سطح پہ ہمیشہ ایک مؤثر قوت کے طور پہ موجود رہی، اور گزشتہ تقریباً 1.5 دہائی سے بنگلہ دیش میں اقتدار کا مرکز جو ہے وہ عوامی لیگ ہی رہی ہے۔ اس طویل دور اقتدار نے ریاستی اداروں، بیوروکریسی، عدلیہ اور سیکیورٹی سٹرکچر میں ایک مخصوص سیاسی توازن پیدا کر دیا تھا جس سے انڈیا مکمل طور پر مانوس ہو چکا تھا۔ دلی کے لیے ڈھاکہ کا مطلب ایک ایسی حکومت تھی جو سرحدی معاملات، شمال مشرقی انڈیا کی سیکیورٹی اور علاقائی سفارتکاری میں زیادہ تر انڈیا کے موقف کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھی۔ اب آج کے انتخابات کے بعد پہلی بار یہ امکان پیدا ہو چکا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسا سیاسی سیٹ اپ وجود میں آئے گا جس میں عوامی لیگ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور یہ محض حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک پورے سیاسی دور کے اختتام جیسا لمحہ ہے۔ دلی کے لیے یہی سب سے بڑا ذہنی جھٹکا ہے، کیونکہ پچھلے کئی برسوں میں اس نے کبھی یہ سنجیدگی سے تصور نہیں کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں اقتدار عوامی لیگ کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ اب اگر ہم BNP کی طرف آئیں تو یہ جماعت بنگلہ دیشی سیاست میں ہمیشہ ایک طاقتور عوامی قوت رہی۔ اس کی جڑیں ملک کے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ طارق الرحمان کی قیادت میں BNP ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں ہے، جہاں وہ خود کو ایک قومی، اعتدال پسند اور ادارہ جاتی سیاست کرنے والی جماعت کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ BNP کے بارے میں اگر آپ نے زیادہ جاننا ہو تو میرا پچھلا ویلاگ جو ہے وہ BNP کے متعلق ہے، طارق الرحمان کے متعلق ہے۔ اگر BNP برسر اقتدار آتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ کو اس ویلاگ کے اندر پتہ چل جائیں گی، لیکن ان کے اندر رفٹ پایا جاتا ہے بہت سی جگہوں کے اوپر امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے۔ دوسرا سوال ہم یہ کہ کیا اگر BNP جیتتی بھی ہے تو کیا تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی یا اسے اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ جماعت اسلامی کا کردار یہاں پہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی ان چند جماعتوں میں سے ہے جس کی تنظیم نچلی سطح تک موجود ہے، جس کو ٹکٹ دے دیا اس پہ کوئی بات نہیں، اس کی سیاست نعروں کی بجائے نظم، ڈسپلن اور فلاحی نیٹ ورک کے اوپر کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے سیاسی بحران میں جماعت اسلامی یا تو حکومت کا حصہ بنتی رہی یا ایک مضبوط پارلیمانی اپوزیشن کے طور پہ سامنے آتی رہی۔ یہ کب کی بات ہے؟ خالدہ ضیاء کے دور کی بات۔ پھر سن 2001 سے 2006 تک BNP اور جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت کو دلی آج بھی ایک ناخوشگوار تجربے کے طور پہ یاد کرتا ہے، مگر بنگلہ دیش کے اندر اس دور کو یکسر منفی انداز میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس دور میں معیشت، پارلیمان، مقامی حکومت میں جماعت اسلامی کا کردار ایک منظم سیاسی شراکت دار کے طور پہ رہا، نہ کہ کسی انتصار پسند قوت کے طور پہ۔ یہی وہ پہلو ہے جسے اکثر علاقائی تجزیوں میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کی جماعت اسلامی ماضی کی نسبت زیادہ سیاسی شعور اور پارلیمانی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آ رہی، اس کا زور آئینی جدوجہد، عوامی نمائندگی اور جمہوری عمل پہ ہے۔ اگر یہ جماعت نئی پارلیمان میں ایک مؤثر قوت کے طور پہ ابھرتی ہے، خواہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، تو یہ بنگلہ دیشی سیاست کو ایک نئے توازن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ٹکر اگر کوئی دے سکتا ہے تو جماعت اسلامی دے سکتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہے NCP کا۔ NCP کون؟ وہی نوجوان جنہوں نے شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہے، لیکن اس میں سے اکثر نوجوان جو ہیں وہ لیفٹسٹ سوچ والے ہیں۔ کیا وہ BNP کا حصہ بنیں گے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے، لیکن اگر وہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملتا ہے، جو اب تک کے مجموعی پول کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے کہ نیک ٹو نیک پوزیشن ہے، اور نیک ٹو نیک پوزیشن کے اندر BNP کو ایج یہ حاصل ہے کہ ایک سمپتھی ووٹ ہے خالدہ ضیاء کا، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا۔
تو دوسری طرف اگر مضبوطی دیکھی جائے تو اس سٹرکچر کی دکھائی دیتی ہے، اور یہی نقطہ انڈیا کے لیے سب سے زیادہ حساس ہے۔ دلی برسوں سے جماعت اسلامی کو ایک غیر اعلانیہ ریڈ لائن سمجھتا رہا ہے، مگر زمینی حقیقت یہ بتائی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں جماعت اسلامی کو نظر انداز کر کے کوئی پائیدار سیاسی سیٹ اپ قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انڈیا نے خاموشی سے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے۔ کون رپورٹ کر رہا ہے؟ بی بی سی کر رہا ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا کہ رابطے شروع کیے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ ان رابطوں کا جواب کس طریقے سے ملا ہے۔ وہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ بدلتی ہوئی حقیقت سے مکمل طور پہ کٹا نہ جائے۔ بنگلہ دیش کے اندرونی سیاسی جغرافیے کی بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش جو ہے مختلف انتظامی ڈویژنز پہ مشتمل ہے، ہر ڈویژن کا سیاسی مزاج مختلف ہے۔ کچھ علاقوں میں عوامی لیگ کی جڑیں مضبوط رہی ہیں، کچھ میں بی این پی کا اثر زیادہ رہا، جبکہ بعض ڈویژن ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ اب عوامی لیگ تو ہے نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات صرف قومی سطح پہ نہیں بلکہ علاقائی طاقت کے توازن کے لحاظ سے اہم ہے۔ انڈیا کی اصل تشویش کا مرکز شمال مشرقی انڈیا ہے، جو جغرافیائی طور پہ بنگلہ دیش کے ذریعے ہی باقی ملک سے جڑا ہوا ہے۔ دلی چاہتا ہے کہ ڈھاکہ میں ایسی حکومت ہو جو اس خطے میں کسی بھی قسم کی شورش، علیحدگی یا عدم استحکام کو برداشت نہ کرے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر انڈیا کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس بار ایک دلچسپ تبدیلی یہ ہے کہ انڈیا نے کھلے عام انتخابی عمل سے خود کو نسبتاً دور رکھا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سن 2024 میں بنگلہ دیش میں ابھرنے والی نوجوانوں کی عوامی تحریک تھی، جس میں انڈیا مخالف جذبات واضح طور پہ نظر آئے، اور اب بھی جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے انڈر کام نہیں کرنا۔ ان نعروں نے دلی کو یہ احساس دلایا کہ براہ راست مداخلت اب الٹا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس لیے اگرچہ انڈیا طویل عرصے سے بنگلہ دیش میں انتخابات کا مطالبہ کرتا رہا، مگر جب عوامی لیگ انتخابی عمل سے باہر ہوئی تو دلی نے اس پہ کوئی سخت رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ خاموش اعتراف تھا کہ حالات بدل چکے ہیں اور اب پرانی پالیسی سے کام نہیں چلے گا۔ ان انتخابات کے بعد عوامی لیگ کا مستقبل ایک بڑے سوالیہ نشان کے نیچے ہے۔ اس کی سیاست اب اس بات پہ منحصر ہے کہ نئی حکومت اسے کس حد تک سیاسی عمل میں واپس آنے کا موقع دیتی ہے۔ اس عمل میں تو وہ باہر ہے۔ جو ان کے ساتھ ثانوی کردار ادا کر رہے تھے، وہ اب سیٹ اپ کے اندر اگر حصے دار بھی بننا چاہیں تو آزاد پوزیشن کے اندر وہ اس وقت موجود ہیں۔ شمال مشرقی انڈیا دلی کے لیے محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں، ایک تاریخی زخم ہے۔ آسام، میزورم، منی پور، ناگالینڈ اور تریپورہ جیسے علاقوں میں دہائیوں تک علیحدگی پسند تحریکیں چلتی رہی ہیں، جنہیں بیرونی پناہ گاہیں، خفیہ سپورٹ اور سرحد پار محفوظ راستے درکار تھے۔ انڈیا کا یہ خدشہ ہمیشہ رہا کہ اگر اس خطے کے گرد موجود ممالک میں سیاسی کمزوری یا غیر دوستانہ حکومت آ گئی تو یہ تحریکیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ شیخ حسینہ کے تقریباً 16 سالہ دور حکومت میں دلی کو سب سے بڑی راحت یہی ملی کہ بنگلہ دیش کی سرزمین ان گروہوں کے لیے بند رہی۔ نہ صرف پناہ گاہیں ان کی ختم ہوئیں، وہ ان کے مطابق ان علیحدگی پسند رہنماؤں کو انڈیا کے حوالے بھی کیا گیا، جو برسوں سے دلی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بنے ہوئے تھے، یعنی درد سر بنے ہوئے تھے۔ اسی معاملے پہ آگے چلتے ہوئے اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو انوپ چپیتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارندراج کھودا جیسے نام ہیں، یہ انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے محض افراد نہیں، علامت تھے اس بات کی کہ ڈھاکہ مکمل طور پہ دلی کی سلامتی لائن پہ کھڑا ہے۔ اسی پس منظر میں انڈیا آج بھی نئی بنگلہ دیشی حکومت کو سب سے پہلے اسی ایک نقطے پہ پرکھے گا۔ دلی کو اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ڈھاکہ میں کون سی جماعت اقتدار میں آتی ہے، اسے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ جماعت شمالی مشرقی انڈیا کے معاملے پہ کس حد تک سخت یا نرم رویہ اپناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کے بعض سابق سفارتکار بظاہر مطمئن نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب انڈیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اسے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوجی اڈے، فضائیہ کی موجودگی، معاشی طاقت اپنی جگہ، مگر ہمسایہ ممالک میں سیاسی فضا اگر غیر موافق ہو جائے تو سلامتی کے مسائل بندوق سے حل نہیں ہوتے۔ اسی لیے دلی سلامتی کے معاملے پہ کسی بھی ابہام کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ اور طرح کا چل رہا ہے۔ یہاں سے معاملہ بی این پی اور جماعت اسلامی کی طرف مڑتا ہے۔ دلی کے لیے بی این پی آج ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جسے وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل قبول سمجھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بی این پی اچانک انڈیا دوست ہو جائے گی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ بی این پی کو اقتدار میں آنے کے لیے علاقائی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ انڈیا جانتا ہے کہ بی این پی اگر حکومت بناتی ہے اسے معیشت، تجارت، توانائی، ٹرانزٹ جیسے معاملات میں دلی سے مکمل قطع تعلق ممکن نہیں ہے، تو وہ کرے گا۔ اس لیے دلی کی پالیسی سازوں کے نزدیک ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زام ہے، ان کے نزدیک بی این پی اس وقت کم برے یا نسبتاً مستحکم آپشن کے طور پہ ہے۔ دلی کے نزدیک یہی وہ سوچ ہے جسے بعض لوگ طنزیہ انداز میں برائی کے لیے اچھائی قرار دے رہے ہیں، لیکن اصل پیچیدہ سوال بھارت کے نزدیک جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے، وہ واحد سیاسی قوت ہے جس نے بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ منظم انداز میں ریاستی جبر، عدالتی کارروائیوں اور سیاسی انتقام کا سامنا کیا۔ اس کے کئی مرکزی رہنما وہ ہیں جنہیں پھانسی دی گئی، اور بنگلہ دیش کے اندر عام تاثر یہی ہے کہ ان پھانسیوں کے پیچھے صرف داخلی سیاست نہیں بلکہ انڈیا کی خاموش حمایت بھی شامل تھی۔ یہاں جماعت اسلامی کے کارکن اور حامی ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جس انڈیا نے ماضی میں خاص حکومت کے ذریعے ہمارے رہنماؤں کو تختہ دار تک پہنچتے دیکھا، وہی انڈیا آج ہم سے ہاتھ میں لانے کی بات کیوں کر رہا ہے؟
یہ سوال جذباتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اور اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ کسی فوری مفاد کا نہیں بلکہ تاریخی یادداشت کا حصہ ہے، اور جماعت اسلامی کی قیادت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ انڈیا کسی جماعت کا مستقل دوست نہیں بلکہ اپنے مفادات کا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر انڈیا کے ساتھ کسی سطح پر رابطہ رکھ بھی رہی ہے تو وہ اسے اعتماد کا رشتہ نہیں بلکہ ایک محدود، مشروط اور وقتی حکمت عملی کے طور پہ دیکھے گی۔ ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے، جماعت اسلامی کے لیے انڈیا سے ہاتھ میں لانا نظریاتی کم اور عملی سوال زیادہ ہے۔ وہ جانتی ہے بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو جغرافی طور پہ انڈیا کے حصار میں رہا ہے۔ مکمل تصادم کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ انہیں بھی معلوم ہے۔ جماعت اسلامی کا موجودہ رویہ یہ نظر آئے گا کہ وہ کھلی محاذ آرائی کی بجائے محتاط فاصلہ رکھے گی، دلی کے قریب نہیں جائے گی۔ دلی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یا ہضم کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے کہ جماعت اسلامی کو دبائے یا نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنائے، قابل عمل ہی نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی اگر پارلیمان میں مؤثر قوت بنے گی، خواہ حکومت میں ہو، جو ابھی تک دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت میں آنے کے چانسز گزشتہ ایک دو دن میں زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا پھر اپوزیشن میں بھی ہو، تو اسے مکمل دیوار سے لگانا بنگلہ دیش کے اندر مزید عدم استحکام کو جنم دے گا، جو بالآخر انڈیا کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگا۔ دلی کا ہدف یہ نہیں کہ جماعت اسلامی کو پسند کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسے کم از کم یہ یقین دہانی حاصل ہو کہ شمال مشرقی انڈیا کے معاملے پہ کوئی غیر متوقع موڑ نہیں آئے گا، لیکن جماعت اسلامی سے خطرہ ہے، اس کو ہے، اچھے طریقے سے ہے، جو مرضی تجزیہ کر لیں، جو مرضی باتیں کر لیں۔ ہاں، بی این پی سے خطرات کہہ سکتے ہیں کہ کم ہوں گے، بی این پی والے ذرا پریکٹیکل ہیں، ان کے ساتھ جلا وطنی ہی انہیں دیکھنے کو ملی ہے، پھانسیاں نہیں ہوئی۔ تو اب اس معاملے کے اوپر نتائج رات تک یا صبح تک دیکھیے کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔